مجاہد قسم کا تھا تو اس کے بال سفید ہو گئے تھے. تو ہندوستان سے ایک حکیم گیا, انہوں نے کہا میرے پر نسخہ ہے, جلد استعمال کرو کالے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اس کا جو روب داب ہے نا جی دشمن پر, وہ کہتے یار تجربہ کار بندہ ہے یہ, میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اسلامی مملکت کا محافظ ہوں, مجھے اپنی جوانی ہونی چاہیے. یہ بھی ان سنتوں میں سے جو روب والی سنت. سارے صحابہ تلوار لگا رہتے تھے, ہر وقت تلواریں لگی ہوتی تھی. وسلم کی خود تلوار لگی ہوتی تھی, حمائل کر کے آتے تھے. یہ کیسی سنت ہے؟ چونکہ اب پوری قوم نہتی ہے, جس کا جو چاہتا ہے دو دھکے مار دیتا ہے. اچھی سواری ہونا بھی روب جی, اچھی سواری بھی ہونی چاہیے. وسلم اچھے سے اچھے گھوڑا رکھتے تھے. یہ مہنگے گھوڑے ہوتے تھے, آج کل مہنگی گاڑی ہے تو گھوڑا وہی حساب ہے, گھوڑے اونٹ خچر. اور قرآن نے زینہ بھی کہا کہ یہ سواریاں تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہیں اور تمہاری معیشت کا ذریعہ بھی ہیں اور تمہارے کام کاج میں بھی آتی ہیں. تو زینت کا لفظ استعمال کیا قرآن میں, کیونکہ سواری سے بھی زینت ہوتی ہے. بڑی گاڑی لینے میں یہ کوئی غرض نہیں, اچھی گاڑی ہونی چاہیے انسان کے پاس. گھر میں بھی صاف ہو تو اس میں کوئی غرض نہیں, بالکل سنت طریقہ ہے. سلم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے صحابہ اکرام, اس لیے تو عدی بن حاتم جب آئے تو ایک دم سلم کے ساتھ جب دیکھے کہ صحابہ اکرام ایسے تلواریں لیے اور دائیں بائیں چل رہے ہیں تو سمجھا شاید بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن جب راستے میں ایک خاتون نے آپ کو روکا جو ذہنی تھوڑی معذور تھی, تو آپ ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر گردن جو اس کی بات سنتے رہے, پتہ نہیں کتنی دیر سناتی رہی باتیں. تو غم زدہ عورت تھی, اپنے غم سناتی رہی, آپ سنتے رہے. آپ نے تسلی دی, پھر فرمایا اماں آئندہ بھی کبھی ضرورت ہو تو جس گلی میں تو چاہے گی رسول اللہ تیری بات سن لے گا. پھر کہا میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, بادشاہوں کے ہاں تو ایسوں کو قریب بھی نہیں جانے دیتے, لیکن ان کے کسی خادم نے نہیں کہا حضرت کہ اس کو پیچھے ہٹایا ہو, بلکہ سنی. اور پھر میں مسجد میں جب آیا بیٹھا وسلم کے سامنے, میں نے کہا حضرت آپ مجھے مسلمان کر دیجیے. تو پہلے تو ان کی بہن مسلمان ہوئی تھی, عدی بن حاتم کی, حاتم تائی کی بیٹی مسلمان ہوئی تھی. پھر یہ دوڑ گیا تھا, دوڑ گئے تھے یہ. تو پھر ان کو لکھا بہن نے, کیسے بھائی ہو. اس وقت تو دشمن تھے وسلم, بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. یہ دشمنوں میں ہاتھ میں چھوڑ کر بھائی چلا گیا, بہن کو کیسا ہے تو غیرت دلائی. انہوں نے کہا میں نے تیرے لیے امان لے لی ہے, تو ایک دفعہ آ کر رسول اللہ کو مل. بس ملا تو پھر مسلمان ہو گئے. عدی بن حاتم. تو شکار کی ساری حدیثیں ان سے ہیں, باز کا شکار, کتے کا شکار, تیر کا شکار, کیونکہ بڑے لوگ تھے نا, شکاری لوگ تھے, نواب لوگ تھے نا جی, تو اس لیے ساری حدیثیں ان سے ہیں. کتے کے ذریعے شکار کریں جائز ہے کہ نہیں, باز کے ذریعے جائز ہے یا نہیں, تیر کے ذریعے جائز ہے یا نہیں. اب وسلم سے ساری روایات عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر ہوئی سخاوت ان میں تھی. واقعہ آتا ہے کہ مدینے میں ایک صحابی کی شادی تھی, تو ولیمے کے لیے برتن مانگے ان سے, کیونکہ ان پر برتن بہت تھے. ان کا کہا مجھے برتن چاہیے کیونکہ میں نے 10-12 دیگیں پکانی ہے. ان کا ٹھیک ہے. بیچارے انتظار کر رہے ہوں, دیگیں آ نہیں رہے, بندہ باہر بھیجتے ہیں مدینے سے بھی, اونٹوں پر لاد کے لانا تھا, قبیلے سے آنا تھا ان کے, وہ بالکل قریب تھے, اور یہاں اتنے کسی پر برتن نہیں تھے. تو انہوں نے ادھر دیکھا کہ وہ اونٹ آ رہے ہیں ان کو برتن, تو دیکھا کھانے کے پکے ہوئے برتن, کھانا تھا. انہوں نے کہا مجھے شرم آئی, خالی دیگیں بھیجتے, وہ پکا کر بھیجتے. یہ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب کچھ موجود ہے. آپ کے تو رات کو پہرا بھی ہوتا تھا, جب تک یہ آیت نہیں اتری واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے, محفوظ رکھیں گے, اس وقت تک پہرا ہوتا تھا. ہم عائشہ فرماتی اس سے ایک رات تو بے چین تھے, تو اتنے میں اسلحے کی آواز سنی, کیونکہ اصل چلتا ہے تو بجتا ہے, ڈھال کے ساتھ تلوار بجتی. اور تو فرمایا کون, انہوں نے کہا یہ سعد بن ابی وقاص. تو
تو اس کے بعد وسلم اطمینان سے سو گئے، ساری رات ان نے پیرا کیا. لیکن جب یہ ہے تو طریق اللہ حفاظت کریں گے تو پھر آپ نے پیرا ختم کر دیا. تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تو نہیں اتری ہے، رسول اللہ کے لیے اتری، ان کی خصوصیت ہے. آپ کو تو پیرا دینا چاہیے بھائی، اپنے بزرگوں کا، اپنی جگہوں کا.